جی میرا سوال یہ ہے کہ جو میری والدہ ہیں وہ ہے نا نماز سے پہلے جو ہے پڑھ لیتی ہیں نماز نا اذان سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہیں، تو کیا ان کی نماز جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ جی صاحب کیا کہیے؟ اذان نماز کا تعلق وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ مسجد میں اذان ہونی چاہیے کیونکہ مسجد میں جب جماعت قائم ہو اس کے لیے اذان سنت موقدہ ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے اذان سنت موقدہ نہیں ہے۔ افضل یہ کہا ہے کہ مسجد کی اذان کا انتظار کر لیں، اس کے بعد کر لیں، لیکن اگر گھر کی خواتین وقت ہو جانے پر اذان سے پہلے ادا کریں گی بلا کراہت ان کی نماز جائز ہے۔ ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ آپ کے کالرز آپ کے سوالات کو بھی لیں گے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ اتنے عرصے کا گیپ صحیح ہے آیا؟ جی میری بہن سوال ذرا دوہرا دیجیے گا، آپ کی ابھی آواز آئی ہے۔ جی میرے بیٹے کا نکاح ہو گیا ہے، جی جی میرے بھائی نے 2 سال کا وقفہ دیا ہے، اچھا تو یہ 5 جنوری کو 2 سال مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد بھی وہ رخصتی نہیں دے رہے ہیں نا، تو اتنا عرصہ جو ہے یہ نکاح جو ہے صحیح ہے آیا کیا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی مصطفیٰ کیا فرمائیں؟ جی نکاح ہو جانے کے بعد چاہے 50 سال رخصتی نہ ہو، نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بلا ضرورت بچی کو گھر میں بٹھانا یہ بھی بالکل غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فوراً سے پیشتر رخصتی کریں، بچی کو اس طرح نکاح کے بعد گھر میں بٹھانا مناسب نہیں ہے، لیکن نکاح باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ اچھا کال ہمارے ساتھ نہیں ہے اس وقت۔ اچھا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کوئی مسافر ہے، کتنی مسافت پر اس کے لیے نماز قصر جو ہے وہ ہو جاتی ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالی۔ جی ہاں، مسافر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ لگاتار کنٹینیوسلی 92 کلومیٹرز دور تک جائے گا۔ تو جیسے یہ 2 شرطیں جمع ہوں گی، شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی مسافر ہے اور وہ قصر نماز ادا کرے گا آگے۔ اور اس میں کیا قید ہے؟ ایک تو 92 کلومیٹر دور، اس سے کم ہو تو قصر نہیں ہوگی۔ پھر شہر کی حدود سے باہر نکلنا، اگر کراچی میں 100 کلومیٹر گھومتا رہا تو مسافر نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ لگاتار ارادہ ہو، اگر ایسا ہے کہ 60 کلومیٹر جا کے پھر ویٹ کرے گا، رہے گا 1-2 دن اور پھر آگے جائے گا، تو یہ دونوں ملیں گے نہیں، بلکہ 60 کلومیٹر شمار ہوگا، اور یہ قصر سے کم ہے، مسافت قصر سے، تو لہٰذا یہاں پر پوری نماز ہوگی۔ تو یہ 2 شرطیں جمع ہوں پھر مسافر ہے۔ ٹھیک ہے، کالر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن سوال بتائیے گا۔ مجھے مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا ہے، مطلب قرآن پاک کا جیسے بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہے تو شادی سے پہلے بیٹیوں کا نشرہ کروایا جاتا ہے، قرآن پاک کی جو صورتیں پڑھوائی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ابھی شادی کری اور میں وہ نشرہ کروانا بھول گئی، تو کیا یہ ضروری تھا یا پھر نہیں کروایا تو بعد میں کروائے؟ مطلب اس کے حوالے سے کوئی مجھے نا جواب چاہیے تھا۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، یہ بہت سوں کا سوال ہوگا جو آپ نے کر دیا۔ جی وہ صاحب کیا فرماتے؟ رشتہ کرواتے جی کیا کہتے ہیں اس کو، رشتہ؟ جی جی اچھا، یہ بالکل سب بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، بالکل ان کو گھروں سے ختم کرنا واجب ہے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ قرآن پاک پڑھیں، صورت دم کریں، بچی پڑھے، وہ الگ بات ہے، لیکن شادی کے ساتھ ایک باقاعدہ رسم بنا لینا اور اس طرح اس کو ادا کرنا کہ آگے آنے والی نسلیں اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگیں، یہ سمجھ لیں دین کی تباہی ہے۔ اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، خدا را کچھ سوچیں آپ، اصل دین کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ان نئی چیزوں پہ کتنی تشویش ہے، میری بہن تشویش کر رہی ہیں، برا نہیں ہے کہ چلے وہ تو ایک آ گیا نا خدشہ ذہن کے اندر، میں آپ پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک سوچ دے رہا ہوں کہ ہر نئی چیز ہمیں اٹریکشن بھی اس میں محسوس ہوتی ہے اور ہم اس کو پابندی سے اختیار بھی کرتے ہیں، اور چھٹ جائے تو افسوس بھی کرتے ہیں، خوف میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جو صحیح چیزیں قرآن حدیث نے بیان کی ہیں اس پہ توجہ ہی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ بالکل بدعت ہے، اس کو ختم کریں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس بچی کو آپ اچھا تربیت کریں، لاکھ صورتیں سکھا لیں، اگر وہ بد اخلاق ہے، غسیلی ہے، شوہر کا ادب نہیں کرتی، تو یہ صورتیں اس کو کیا تبدیل کر دیں گے اس کی جبلت کو، جا کے وہی کرے گی کارنامے۔ آج جو اتنے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، ہر تیسرا نکاح کے بعد طلاق ہے حضرت، اتنے نکاح ہمارے پاس فتوے آ رہے ہیں، نکاح کیا طلاق کیا آ رہے ہیں، تو کیا ان کو قرآن کی سائے میں نہیں رخصت کیا گیا، دعائیں نہیں دی گئیں، سب کچھ کروایا گیا، لیکن جب تک تربیت نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی طرف توجہ کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ بہت اچھی بات۔